الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جو راستے ہیں، اس کے جو نقش قدم ہیں، ان کی اتباع مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اور شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علمی شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں۔ پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں بہت بڑا کردار تھا ان کا، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کی اسمبلی میں جو جھنڈا جس شخص نے لہرایا تھا سب سے پہلے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور کراچی میں پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو جو اسلامیہ کالج ہے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نور ٹاؤن کے پاس، اس اسلامیہ کالج میں ان کی قبر ہے۔ تو پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا تو حاضری دی، دعا کے لیے گیا تھا ان کی قبر پہ۔ تو بہت بڑی شخصیت تھے، علمی شخصیت بھی تھے اور سیاسی شخصیت بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ جو اس آیت کا جو شان نزول لکھا، یہ تفسیر عثمانی میرے خیال میں یہاں کہیں رکھی ہوگی۔ ایک دور تھا کچھ سال پہلے کہ سعودی گورنمنٹ نے تفسیر عثمانی کا ترجمہ جو تھا وہ کروایا، انگلش میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں، بنگلہ میں، اور پوری دنیا میں تقسیم کروایا تھا۔ اور یہ جو تفسیر ہے یہ لکھی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اس تفسیر کو جو ترجمہ تھا وہ کیا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب وہ قید ہوئے، تحریک ریشم رومال چلی تھی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف، اس میں جب شکست ہو گئی تو ان کو قید کر دیا گیا، اور قید کر کے ایجپٹ لے گئے۔ ایجپٹ سے لے کر یہ مالٹا ہے نا، مالٹا ایک یورپ کا ایک ملک ہے مالٹا، وہاں پہ لے جا کے ایک جزیرے میں قید رکھا تھا 4 سال تک۔ 4 سال تک وہاں رہے۔ تو 4 سال میں انہوں نے 2 کام کیے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد 2 پیغام دیے۔ تو وہ 2 کام کیا تھے اور 2 پیغام کیا تھے، وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کرنے ہیں، اور پھر اس آیت کی تفسیر پیش کروں گا۔ تو کام انہوں نے 2 یہ کیے کہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کیسا یہ پہلا رمضان ہوگا کہ میں قرآن جو ہے وہ تراویح میں نہیں سنوں گا، کیونکہ وہ خود حافظ قرآن نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ قرآن حفظ کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی، تو جس کو تفسیر عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تفسیر حضرت عثمانی کی تھی اس لیے، لیکن لکھا وہ تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اتفاق دیکھیں کہ میں مالٹا گیا تو بورڈ لے کے میں ان کی وہ جو جہاں 4 سال تک قید رہتے نا، وہ جو جزیرہ تھا اس جزیرے میں گیا، اس جزیرے تک پہنچ گیا مالٹا میں۔ وہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ حضرات دیکھیں یوٹیوب میں، لاکھوں ویوز ہیں اس کے۔ تو میں، میری وائف اور بچے کہتے ہیں ہم یہاں کیا دیکھنے جا رہے ہیں،
میں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہاں پہ ایک عظیم شخصیت نے 4 سال قید میں گزارے تھے، اتنے بڑے عالم دین نے، تو میں اس جگہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے جا رہا ہوں کہ وہ کیسی بڑی شخصیت تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 2 کام کیے، قرآن حفظ کیا اور دوسرا ترجمہ لکھا۔ تو جب وہ 4 سال بعد رہا ہو کر واپس ہندوستان گئے تو انہوں نے ہندوستان میں جا کے کہا کہ مجھے 4 سال موقع ملا غور و فکر کرنے کا۔ یہ جو پینڈیمک گزرا ہے نا، ابھی یہ پینڈیمک گزرا نا، ہم سب کو غور و فکر کرنے کا موقع ملا نہیں ملا؟ گھروں میں قید ہو گئے، ایکٹیویٹی ساری ختم، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، فاسٹ جا رہے تھے ہم سب، کہا رک جاؤ بھائی، سب رک جاؤ، سر لاک ڈاؤن، اور انٹرنیشنل لیول پہ لاک ڈاؤن، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن، ہر آدمی گھر کے اندر ہے۔ تو جب آدمی رک جاتا ہے نا، جب قید تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ یار میری زندگی کہاں چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ ٹائم ہے نا اس کے پاس، اب وہ گھر میں ہے، سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کو آپ جیل میں ڈال دیں، بھائی جیل میں ڈال دیں تو وہ جیل میں کیا کرے گا؟ جیل میں یا تو اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کر دے گا، لکھنا اگر آتا ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو ایکٹیویٹی کرے گا نا۔ تو شیخ الہند کہتے ہیں میں 4 سال تک غور و فکر کرتا، اور غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس امت کے زوال کے 2 اسباب ہیں، اس امت کے زوال کے 2 اسباب ہیں۔ ہم انگریزوں سے جنگ کیوں ہار گئے، اور آج جو مسلمانوں کا جو حال ہے وہ کیوں ہے؟ تو شیخ الہند کہتے ہیں میرے 4 سال کے غور و فکر کے نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ اس امت کے اندر 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی اس امت کے اندر یہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ چکی ہے، قرآن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا۔ قرآن کو وہ سمجھتے ہیں یہ برکت کی کتاب ہے، گھر میں رکھو جن بھوت نہیں آئیں گے، دکان کھولی ہے قاری صاحب کو بلاؤ، قرآن خوانی کروا لو، نیا گھر خریدا ہے امام صاحب کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، قرآن پڑھیں، کیا ہو گھر میں برکت ہو جائے، بچہ بیمار ہو گیا ہے دم کر دو۔ تو قرآن کو کیا سمجھا ہے، یہ ایک برکت کی کتاب ہے بس۔ تو قرآن، یہ امت قرآن چھوڑ چکی ہے، اس کا قرآن سے واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، قرآن چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت جو ہے وہ کس میں بڑھ گئی، فرقوں میں بڑھ گئی، گروہ میں بڑھ گئی۔ اور کیونکہ اصول جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر فروع میں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی، جو جہاں لگاتے ہیں وہاں آپ لگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن چھوڑنے کی وجہ، اور دوسری وجہ اس امت کے زوال کی کیا ہے کہ یہ امت آپس میں متحد نہیں ہے، اس امت کے اندر جو ہے وہ انتشار ہے، اتفاق نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ کس میں بٹ چکے ہیں؟ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ کہیں پہ دیوبندی ہے، کہیں بریلوی ہے، کہیں پہ اہل حدیث ہے، کہیں پہ وہابی ہے، کہیں پہ وہ شیعہ ہے، پھر مسلمین والے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا نا 73 فرقے، بنی اسرائیل میں 72 تھے، تم میں 73 ہوں گے، تو ہم نے بھی 73 پورے ہی کرنے ہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں تھا کہ ایک وقت میں ہوں گے، یہ تھا لوگ کہتے ہیں نا بھائی 73 تو ابھی نہیں ہے، وہ حضور کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ایک وقت میں ہوں گے، وہ اس امت میں ہوں گے آل ٹوگیدر، جب تک یہ امت رہے گی۔ تو فرقہ واریت ہے، ہماری بحثیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے کہ جی یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ آگرہ کا رہنے والا ہے، یہ لکھنؤ کا رہنے والا ہے، یہ دہلی کا رہنے والا ہے، یہ کلکتہ کا رہنے والا ہے، یہ بنگلہ بولتے ہیں، بنگالی بولتے ہیں، یہ گجراتی بولتے ہیں، بھائی یہ گجراتی ہیں، گجراتیوں میں یہ بھروچ کے ہیں، یہ صوتی ہیں۔ اچھا جی، یہ کیا، یہ ہمارا ایک اوور آل پوری امت کا ایک ذہن بن چکا ہے۔ یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں، عربی کہتے ہیں ہم لوگ سپیریئر ہیں، عجم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم زیادہ مذہب کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مذہب ہم میں آیا، ہم سمجھتے ہیں، عربوں میں الگ۔ وہ ترک ہے، ترک کہتے ہیں ہم سے بڑے کوئی بات ہی کوئی نہیں جی، ہم ترک ہیں، سلطنت عثمانیہ 500 سال تک حکومت کی، شاندار حکومت ہماری تھی۔ ایران کہتے ہیں جی وہ کیا بات کرتے ہو، ایرانی تہذیب ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، ایران سے بڑی سپیریئر قوم کوئی نہیں ہے، فارسی سے بڑی زبان کوئی نہیں ہے، عربی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں رکھتی۔ اب بتائیں یہ کیا تھی، تقسیم تھی نا، یہ مسلمانوں میں تقسیم تھی۔ تو کہا کہ میں نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہم آپس میں ہی بڑھ چکے ہیں تو اب یونٹی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، اور کسی بھی ملت کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ یونٹی ہوتی ہے۔
اور آپ اس یونٹی کو آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کر سکتے. تو کہا کہ دو وجوہات کی وجہ سے یہ امت برباد ہو گئی. یہ امت کیا ہو چکی ہے؟ یہ امت برباد ہو چکی ہے. تو انہوں نے اس آیت کی جو تشریح کی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے ان سے وعدہ کیا تھا. انہوں نے قائد اعظم سے وعدہ لیا تھا کہ جب یہ پاکستان بنے گا تو پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہوگا نا. اور جنازہ قائد اعظم کو کس نے پڑھایا؟ آپ حضرات کو پتہ ہے کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. اور اللہ کا نظام دیکھو، وہ سیدھا روڈ جاتی ہے، سیدھا آگے سیدھا جو ہے سامنے قائد اعظم کا مزار نظر آتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا فرلانگ پہ آئے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے. اللہ نے ان دونوں کو جگہ بھی قریب قریب دے دی. تو قائد اعظم سے کہا تھا کہ بھئی کیا ہوگا؟ وعدہ لیا تھا کہ آپ جو ہے، میں اتنا بڑا ادارہ دیوبند اور وہ چھوڑ کے پاکستان جاؤں گا تو پاکستان میں آپ نے ایک ادارہ بنانا ہوگا. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ایک اسلامک یونیورسٹی بنانی ہوگی. قائد اعظم نے ان سے وعدہ کیا تھا. میں جب ابھی گیا نا تو میں نے کہا یار علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلامیہ کالج کے اندر کر کیا رہے ہیں؟ اسلامیہ کالج کے وہ بھی ویڈیو میری موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ ڈالیں. میں نے یہ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ میں نے ریسرچ کیا کہ یہ کیا. تو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو کیپٹل میں ایک جگہ دیں گے اور آپ نے وہاں پہ اسلامک یونیورسٹی بنائیں گے، ایک جامعہ بنائیں گے. تو جگہ تو دی گئی اور بعد میں دی گئی، لیکن وہاں کیا بنا؟ اسلامیہ کالج بنا. یہ اسلامیہ کالج ہے نا کراچی میں. کون ہے کراچی کا؟ کوئی جانتا ہو اسلامیہ کالج؟ کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا اسلامیہ کالج؟ اس کے سامنے نیشنل کالج ہے. تو اسلامیہ کالج اس وجہ سے بنا، اور اس کے اندر پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پھر وہاں بنائی گئی. تو وہ تو نہ آپ اسلامیہ نام کا تو ہے، لیکن وہاں کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہوتی ہے. کوئی بھائی آپ سمجھے کہ کوئی وہاں مذہبی تعلیم ہوتی ہے. تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو میں مکمل داخل ہو، اسلام کی مکمل اتباع کرو، مکمل اطاعت کرو. یہاں دخول کا مطلب یہ ہے. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ میں نے آپ حضرات کو وہ بھی بتانا ہے. شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم ہے، بہت بڑے یہودی عالم ہے. یہ جو مدینہ منورہ کے اندر آپ کو جو یہ خیبر کا ایریا ملتا ہے نا، کبھی آپ لوگ مدینہ منورہ جائیں نا تو آپ لوگ خیبر ضرور جائیں. خیبر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ خیبر پہنچ سکتے ہیں. اور وہ خیبر کے اندر وہ سارے وہ جو قلعے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یونیسکو کی طرف سے اس کو پرزرو کیا گیا ہے. تو میرا ایک عربی دوست ہے، میں نے کہا یار تم نے ساری چیزیں تو گرا دی، سب کچھ تو گرا دیا، ساری چیزیں گرا دی، اس کو قائم رکھا ہوا یار، کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کو قائم رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ خیبر کے قلعے سارے قائم ہیں، وہ پورا علاقہ پرزرو ہے. ادھر آپ پہلے تو پولیس والے کھڑے ہوتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے، اب تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو گئے، جانے دیتے ہیں اگر آپ جائیں. تو میں بھی گیا ہوں، وہ بھی میں نے پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ جو خیبر کے علاقے کے اندر جو یہود آ کے آباد ہوئے، تو مدینہ منورہ میں 3 بڑے قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے. اور وہ قبیلے کون سے تھے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے تھے. اچھا یہ کیا ہوا؟ جب 586 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے جب بخت نصر نے حملہ کیا یروشلم پہ، جب فلسطین پہ حملہ کیا یروشلم پہ، تو اس نے وہ جو ٹیمپل آف سلیمان تھا نا، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس نے اس کو ڈھا دیا، ختم کر دیا، اور یہودیوں کے اوپر بڑا ظلم کیا، اور یہودیوں کو کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، کئی لاکھ کو جو ہے دربدر کر دیا. تو ان میں سے پھر یہ اس کو کہتے ہیں ڈایاسپورا. یہ جو یہود ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جوئش کا ڈایاسپورا، یعنی جہاں جس کو راستہ ملا وہ چل دیا کہ بھائی چلو جی آباد ہو جائے. تو یہ یمن میں جا کے آباد ہو گئے، مختلف جگہوں پہ. تو اس وقت یہ جو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. لیکن آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی مدینہ منورہ میں پورے سرزمین حجاز میں آپ کویت چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، ابوظہبی چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، عمان چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں آپ کو یہود کے ٹرائب نظر نہیں آتے.
اکا دکا فیملیاں ہوں گی، جیسے مراکش میں ہیں، مراکش میں بہت ہیں، ایجپٹ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، مراکش میں ایجپٹ میں بہت ہیں، لیکن ٹرائب کی صورت میں پورے ٹرائب جو ہے وہ آ کے آباد ہوئے، 3 ٹرائب آ کے آباد ہوئے مدینہ منورہ. اور وہ کیوں آ کے آباد ہوئے تھے؟ وہ اس لیے آ کے آباد ہوئے کہ ان کی جو کتابیں تھی توراہ اور زبور کے اندر یہ لکھا تھا کہ آخری جو پیغمبر ہے وہ پیغمبر اس سرزمین میں آئے گا، اس سرزمین میں جس کو کہتے ہیں یثرب. اس کا پرانا کیا نام تھا؟ یثرب، یا اہل یثرب قرآن میں آتا ہے نا. تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو اس کا نام کیا بنا؟ مدینۃ النبی. عربی زبان میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو. آپ مالٹا میں جائیں، اسپین میں جائیں، آپ کو مدینہ مدینہ نظر آتا ہے، تو مدینہ تو سٹی کو کہتے ہیں نا، لیکن اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ، یعنی وہ شہر جو رسول کا شہر ہے، وہ شہر جو نبی کا شہر ہے، وہ شہر ہے جو منور ہے. حضور کے آنے سے اللہ نے اس کو منور کر دیا. حضور نے دعا مانگی، یا اللہ جس طریقے سے تو نے بیت اللہ کو حرم قرار دیا، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو میرے اس شہر کو بھی کیا کر؟ حرم بنا دے، اس کو بھی حرم کا درجہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے مدینہ منورہ کو کیا کیا؟ حرم کا درجہ دیا، احترام دے دیا کہ جو شخص ایک نماز بیت اللہ میں پڑھے گا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور جو شخص مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب. تو حضور کی دعا سے اللہ نے اس کا اسٹیٹس ہائی کر دیا. تو حضور جب پہنچے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدینۃ النبی، مدینہ منورہ. تو اب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو نبی ہے وہ نبی کہاں آئے گا؟ وہ اس جگہ پہ آئے گا، اور اس کی لوکیشن یہ ہوگی، اس کا محل وقوع یہ ہوگا. تو یہ وہ ٹریول کرتے ہوئے اس جگہ پہ آ کے آباد ہوئے اور اس کا مسکن ہوگا. تو جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس نبی کی اتباع کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. اسی وجہ سے مدینہ میں یہ 3 یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. تو ان میں بنو قینقاع کے جو بڑے عالم تھے نا، سب سے بڑے عالم، ان کا نام تھا حسین. صاد سے، سین سے نہیں. حسین سین سے تو حضرت حسین کا نام ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا اور حسین ہونا. اور صاد سے مطلب ہوتا ہے مضبوط، قلعہ، حسن. حسین کہتے ہیں اس کو، حسن صاد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، طاقتور ہونا. تو ان کا نام تھا حسین، صاد سے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شور مچا. آپ حضرات کو پتہ ہے مدینہ میں بچیاں باہر نکل گئی تھی اور سب استقبال کر رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت من امر المطاع. تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے استقبال ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دم میں، کیونکہ مدینہ میں اطلاع تو آ چکی تھی نا کہ بھئی مکہ میں اس طرح سے ایک پیغمبر ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، اور مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی آ گئے تھے، کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اب وہ میں تفصیل اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نے بات مکمل کرنی ہے. تو کہتے ہیں میں فوراً گیا کہ میں جا کے اس شخص کا چہرہ تو دیکھوں کہ جس شخص کے لیے ہم صدیوں پہلے 586 قبل مسیح، تو 500 سال 600 سال وہ لے لیں اور 1400 سال یہ لے لیں، تو آلموسٹ 2000 ایئر، 2000 سال کے انتظار جس شخص کا کر رہے ہیں وہ شخص آ گیا. اور کہتے ہیں میں گیا کہ بڑے شوق سے کہ جا کے میں ان کا چہرہ مبارک تو دیکھوں. تو کہتے ہیں میں نے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ یہ چہرہ، ایسا چہرہ یہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا کہ حضور کا چہرہ جو تھا اتنا پر نور اور اتنا سچا چہرہ تھا. وہ کہتے ہیں فوراً اسی وقت میں نے جو ہے کہا کہ یہی اللہ کا نبی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اعلان کیا کہ بھئی زور سے، جذبے سے، جوش سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. بیوی ایک دم کہتی ہے بھئی یہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو آپ کیا رسول اللہ محمد کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کہا کہ جس شخص کو میں آج دیکھ کر آ رہا ہوں وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو میں ان کی رسالت پہ ایمان لے آیا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، یہ موسیٰ کے بھائی ہیں، یہ انہی کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو بیوی کا اچھا، اب عالم دین ہے، سب سے بڑے عالم ہیں قبیلے کے، سب سے بڑے عالم.
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے میں نے سنی، سب سے پہلی بات مدینہ منورہ میں کہ حضور کی بات میں نے سنی، وہ کیا کہہ رہے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس بالنیام وادخلوا الجنۃ بالسلام۔ سب سے پہلی بات حضور کیا کہہ رہے؟ اے لوگوں سلام کو عام کرو، اے لوگوں کھانا کھلاؤ، اے لوگوں رات کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ حضور کا سب سے پہلا خطبہ مدینہ منورہ میں، اور سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سلام کو عام کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ توحید اختیار کرو، یہ نہیں کہا کہ میری رسالت پہ لے آؤ، یہ نہیں کہا کہ آخرت پہ ایمان رکھو، کوئی بات نہیں، کہا سلام کو عام کرو۔ سلام تھی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ تو اب میں سلام پہ بیان نہیں کر رہا نا، ورنہ میں اس پہ پھر چلا جاؤں گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا بڑا آسان ہے، کھانا کھلانا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہماری دعوت ہو ہماری دعوت ہو، فلاں مجھے کھانا کھلائے، فلانا مجھے کھانا کھلائے، فلاں نے میرا اکرام نہیں کیا، فلاں نے میرا اکرام نہیں کیا۔ آپ نے کتنا کیا؟ گھروں میں خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کھلایا جا رہا ہے، سارے آ رہے کھائے جا رہے، دوست ہے کھلایا جا رہا ہے کھائے جا رہے۔ اور بھائی کھانا بھی ہوتا ہے، کھلانا بھی ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کھلاؤ کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ رات کو جب لوگ سو جائیں نماز پڑھو، اور پھر جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کیا زبردست پیغام ہے، عالم دین ہے نا، کیا بڑی بات کی انہوں نے۔ اب حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ پر ایمان لانا ہے، لیکن شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سارے میرے قبیلے کے جو سردار ہیں بڑے، ان سب کو دعوت کریں۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ بھئی پہلے 3 سوال تو پوچھو، کیا سوال ہے تمہارے؟ جو تمہارے سوال ہیں وہ پوچھ لو۔ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جو ہے کبھی جو ہے اس کی شکل باپ کی طرح ہوتی ہے، کبھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو بہنوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جنتیوں کی ضیافت کس چیز سے ہوگی؟ سب سے پہلے جنتیوں کو اللہ کیا کھلائے گا؟ کہا ایک چوتھی بات بھی پوچھنی ہے، وہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے آپ اس 3 کا جواب دیں۔ تو حضور نے کہا بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ ایک آگ چلے گی مشرق سے اور مغرب کی طرف سب کو ہانکے گی۔ جیسے آگ لگے گی نا، لوگ بھاگنا شروع ہوں گے، مشرق سے مغرب کی طرف جائیں گے، یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی۔ اور دوسری نشانی یہ کہ جب مادہ منویہ، میاں بیوی میں سے جس کا مادہ منویہ اسپرم جس کا غالب ہوگا، بچہ اس کی شکل کے اوپر ہوگا۔ کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے یار اس کی شکل تو بالکل ماں پہ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ماں کا مادہ منویہ غالب ہے بیوی کا۔ یار اس کی شکل تو بالکل باپ پہ گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مادہ منویہ کس کا غالب ہے؟ باپ کا غالب ہے۔ آج 1400 سال بعد سائنس اس باتوں کو پروف کر رہی ہے، وہ ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ بھئی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات، یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی سب سے پہلے جو ضیافت ہوگی وہ جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کا جو دل ہوتا ہے نا، دل، اس کے پاس ایک چھلنی سی ہوتی ہے، اس کی دعوت ہوگی، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں یار، وہ ایگز کو کیا کہتے ہیں، بڑے مشہور ہیں، تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ڈبوں میں ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیویار۔ آج کل ہے نا کیویار، بڑے مہنگے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلی ضیافت کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی۔ تو کہا یہ جواب تو بالکل صحیح ہے، تو وہ جو شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عرب کے لوگ جو ہے یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، اور یہود کے اندر اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے، تو یہ کیسے کہ اگر ایک ہی مذہب ہے، شریعت ہے، تو اس شریعت میں آپ لوگ اونٹ کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، اور یہ یہود جو ہے وہ اونٹ نہیں کھاتے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور کہا کہ وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ تو حضور نے جواب دیا، یقین جانیے کاش کہ 15-20 منٹ ہوتے اور میں آپ حضرات کو تفصیل کے ساتھ بتاتا، اور
تو ایک ایک چیز کھول کے بتا دیتا، لیکن اب اس طرف پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. تو حضور نے کہا کہ بھائی یعقوب علیہ السلام کو پاؤں میں درد ہوا، ارک النساء کی بیماری ہوئی. جو ارک النساء کی بیماری ہوتی ہے نا کبھی کبھی ٹانگ میں، تو آپ کو چلنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، جس کو ارک النساء کی بیماری کہتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو کہا کہ اور اونٹ کا گوشت جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کروں گا، جب میں کھاتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو وہ انہوں نے حرام قرار نہیں دیا تھا، وہ صحت کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے. جیسے آپ کو ڈاکٹر کہے بھائی یہ نہیں کھانا، وہ حرام تھوڑی ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شاید اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں؟ کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں؟ تو آپ حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ اس وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے، حرام نہیں ہے. اچھا یہود میں یہ بحث ہوتی تھی کہ بھئی یہ حلال ہے حرام ہے، حرام ہے حرام ہے. تو سورہ آل عمران کی جو آیت ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ بھئی یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اس کا دودھ حرام ہے. تو اللہ کہتا ہے قل فأتوا بالتوراۃ، پھر تورات لے کے آؤ. بھائی تورات لاؤ. میں کہہ دوں فلاں چیز حرام ہے تو آپ کہو کہ قرآن لاؤ. بھائی قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قل فأتوا بالتوراۃ، ان کو کہو تورات لے کے آئیں. اور فتلوها اس کو پڑھیں، تورات کو پڑھ کے بتائیں کہاں لکھا ہے اونٹ کا گوشت حرام ہے، کہاں لکھا ہے اونٹنی کا دودھ حرام ہے. اللہ کہتا ہے فمن افترى علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ پہ افطرا باندھتے ہو، اور تم جو ہے قل صدق اللہ، اللہ سچ بولتا ہے، بولو اللہ نے سچ بولا ہے. اللہ کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے. اور کس کی اتباع کرو؟ ابراہیم کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی اتباع کرو. تو حضور نے یہ آیتیں نازل ہو گئی اور حضور نے کہا بھائی لے آؤ تورات. یہودیوں کو کہا تورات لاؤ پڑھو. اب حضور تورات میں تو نہیں لکھا تھا. تو اب جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام تو پڑھے اور دل میں کہا یار چلو ٹھیک ہے حلال ہو گیا ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا، مجھے پسند، میں نہیں کھاؤں گا، دل میں کہا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو، مکمل داخل ہو. تو کہا ہے عبداللہ بن سلام جو ہے یہ نہیں کہ اب چاہت پہ دین نہیں چلے گا، پورا داخل ہو. تو یہ پھر یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میرے کو تو شرح صدر ہو گیا، میں تو اسلام کو پورا سمجھ گیا اور میں آپ پر ایمان بھی لے آیا، لیکن ایک کام کرنا ہے. یہ آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، کام یہ کرنا ہے میرے قبیلے کے سارے سرداروں کو بلائیں، سب کو بلائیں اور جمع کریں. اور خود پردے کے پیچھے چھپ گئے، خود پردے کے پیچھے چھپ گئے اور کہا کہ میرے بارے میں پوچھیں ان سب سے. تو حضور نے کہا کیوں؟ کہا آپ پوچھیں، یہ آپ کو میری تاریخ میرے بارے میں بتائیں گے، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا نا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں تو یہ مجھے جو ہے دنیا کا بدترین آدمی بنا دیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں، پروپوگنڈا ہوتا ہے. پروپوگنڈا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا بولو، جھوٹ بولو، دکھاؤ میڈیا یہ وہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا پروپوگنڈا کریں گے، یہ تہمت لگانے والی قوم ہے تو ہم ایسے بہتان لگائیں گے. حضور نے جمع کیا، پیچھے کیا، پوچھا بھئی عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ رجل صالح ابن صالح، رجل عالم ابن العالم، رجل فقیہ ابن الفقیہ. تو بہت بڑا عالم، اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا، تو بڑی شخصیت ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارا عالم ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے نکلے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ شہادت ہو گئی کہ میں کون ہوں؟ اور کہا ان سب کو کہا کہ میں محمد پہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا. تو فوراً کہنے کہ یار یہ تو رجل شریر ابن شریر، رجل غیر صالح ابن غیر صالح، یہ تو اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا، یہ بھی ایسی ہے اور یہ اسی طرح کا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا دیکھا یا رسول اللہ اب یہ میرے پہ تہمت لگا رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آدمی ٹھیک نہیں ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، عالم دین تھے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل کیا. اب وہ ان کے بارے میں اور کیا باتیں بتاؤں، ٹائم ہی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو پورا پورا اسلام میں داخل ہو. دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ بات بڑی اہم ہے. اسلام جو ہے یہ من پسند دین نہیں ہے کہ جی جو چیز مجھے پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ میں کل ہمارے پروفیسر صاحب ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کی بات بتا رہے تھے. کہنے لگے کہ اس کو پیسے ملے تو وہ جا کے شراب خرید کے لے آیا. تو لوگوں نے کہا یار تو نے تو تیرے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو نہیں ہے اور تو شراب خرید کے لے آیا. تو وہ کہتا ہے بھائی کھانے کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے، شراب کا وعدہ تھوڑی اللہ نے لیا ہے. تو میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، کھانا اللہ کھلائے گا. تو اب وہ کیا ہے کہ جی وہ بحث چھڑ گئی کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، کدھر لکھا ہے. اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تدریجاً لکھا ہوا ہے قرآن میں ہر چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ رجس ہے، ناپاک ہے، رجس ہے، عمل الشیطان ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے فاجتنبوہ، کہ اس سے بچو. تو اور کیا چاہیے بھائی، جب اللہ کہہ رہا ہے ایک ناپاک چیز ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو، تو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے حرام. تو یہ کیا ہے کہ ہمارا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمیں چیز سوٹ کرتی ہے وہ تو ہم اسلام پر عمل کرنے کی تیار ہیں، جو نہیں سوٹ کرتی یار یہ بات بہت مشکل ہے. بھائی سود یار اگر بغیر سود کے کاروبار کیسے ہوگا؟ پورا نظام سود پہ چلتا ہے یار، آپ کہتے ہو بغیر سود کے کاروبار کرو، کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں نا سارا کاروبار سود پہ ہو رہا ہے. ریسٹورنٹ کھلے ہوئے، دیکھیں نا اب کسی قوم کا نام لیں گے نا تو وہ قوم کیا کہتی ہے، وہ آفینسو لیتی ہے. آپ چلے جائیں نا چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر آپ کو ریسٹورنٹ ملیں گے، چاہے وہ کسی کے بھی ہیں، کسی ملک ہے لیکن ہے تو مسلمان نہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سب شراب بیچ رہے ہیں، سب شراب بیچتے ہیں. اسکاٹ لینڈ چلے جائیں سب دکانیں ہیں اور سارے ہمارے مسلمان ہیں، کسی بھی ملک کے ہیں، سب شراب بیچتے ہیں. پوچھو، کہتے ہیں بھائی کاروبار ہی نہیں ہوتا. اس سے بولو یار شراب نہ رکھو ریسٹورنٹ پہ، وہ کہتا ہے کاروبار ہی نہیں ہوتا. تو بھائی کاروبار تو ہو رہا ہے، وہ دیکھو چائے والا شراب بیچ رہا ہے، کیسا کاروبار چل رہا ہے اس کا، چائے بیچ کے چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے. کتنے ریسٹورنٹ ہیں جہاں پہ شراب ملتی ہے؟ ملتی ہے نہیں ملتی؟ نہیں ملتی نا. کیسے چل رہے نہیں چل رہے؟ بھائی کیا میک ڈونلڈ کے اندر شراب ملتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، میک ڈونلڈ میں شراب ملتی ہے؟ پیزا ہٹ میں شراب ملتی ہے؟ پیزا ایکسپریس میں شراب ملتی ہے؟ بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں جہاں شراب نہیں ملتی، ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں نا. تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی مسئلہ ہے، نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو بس یہ تو انسان کی اپنی چاہت ہے بھائی کہ وہ کتنا عمل کرتا ہے. کسی کو نماز اچھی لگتی ہے، زکوٰۃ اچھی نہیں لگتی. یار زکوٰۃ یار کام ہم کریں، پیسے ہم کمائیں اور جا کے غریبوں کو دے دیں، کیوں دے دیں بھائی، ہم تو نہیں دے رہے. تو زکوٰۃ اچھی نہیں لگتی. کسی کو جو ہے روزے اچھے نہیں لگتے، یار یہ بھوکا رہنے سے کیا ملتا ہے. کسی کو حج اچھا نہیں لگتا. تو جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہی کر رہا ہے. بس تہجد پڑھے گا، نماز کو اس کو کہو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دے گا. تو کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.